بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامک پروڈکشن میں خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ مہمانداری اور مہمان نوازی کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یہ انتہائی اہم بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ جو شخص مہمان کی عزت کرے گا اس کے لیے 9 فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جس وقت مہمان گھر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ گھر میں 10 لاکھ برکتیں اور 10 لاکھ رحمتیں داخل ہوتی ہیں۔ اور نمبر 2 جو کچھ مہمان کھاتا ہے اس کے ہر لقمے کے بدلے میزبان کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے اللہ کی راہ میں 1000 گھوڑے دیے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک شہر تیار کرتا ہے اور اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے ماں باپ اگر مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے، اور اگر کافر ہوں تو ان پر عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، یعنی ان کے عذاب میں کمی کر دے گا۔ اور اس کے نامہ اعمال میں 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اس کے گھر والوں کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ وہ شمار میں جنگل کی ریت کے برابر ہو۔ اور اس کی قبر 70,000 گز تک فراخ کر دی جاتی ہے، اور ہر لقمہ کے عوض اس کو قیامت کے دن ایک پر ملے گا جس کے ذریعے وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے۔ ایک اور جگہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مہمان کی عزت کی تو گویا اس نے 70 اولیاء اللہ اور 70 شہیدوں کی خدمت کی جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور پشت نہیں پھیری۔ آقا نامدار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں 5 خوبیاں ہیں کہ مال و رزق میں ترقی ہوتی ہے، نمبر 2 اس گھر سے مرض دور ہو جاتا ہے، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے مصیبت اٹھا لیتا ہے، اور نمبر 4 کہ اس میزبان کی قبر قیامت تک روشن رہے گی، اور نمبر 5 کہ قیامت میں اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اور محمد مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمان داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رحمت الہی کے فرشتے اس گھر میں آتے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کے یہاں مہمان آئے اور وہ مہمان کو اپنے ساتھ کھلائے تو اللہ تعالیٰ ہر لقمے کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کی 10 برائیاں دور فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں 10 رتبے جو ہے درجے بلند فرماتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے مہمان پر 1 درہم خرچ کرے تو اس نے اللہ کی راہ میں گویا فقیروں اور محتاجوں پر 10,000 درہم خرچ کیے۔ جس نے مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اس نے اللہ کی راہ میں گویا بنی اسرائیل کے 60 پیغمبروں کو کھانا کھلا کر آسودہ کیا۔ اور جس نے مہمان کو 1 گھونٹ پانی پلایا اور دنیا سے اٹھ جانے سے پہلے انشاءاللہ وہ حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہوگا۔ مہمان کی عزت اور خاطرداری اللہ کے نزدیک 70,000 رکعت نفل سے بھی زیادہ پسند ہے۔ جس نے مہمان کو کوئی کپڑا دیا خواہ وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو تو اس کو جنت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی حاصل ہوگی۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہو تو وہ آگے بڑھ کر بیان کرے۔ یہ آواز سن کر کچھ لوگ نکل کر آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ہم لوگ حق رکھتے ہیں
کیونکہ ہم دنیا میں اپنے مہمان بھائیوں کو عزت سے کھلاتے پلاتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے یہ نیک بندے سچ کہتے ہیں اور میں آج ان کو بلا حساب و کتاب اور بغیر عذاب و عتاب جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے اور وہ شخص اپنے حیثیت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اس کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کو جنت میں 70 حوریں اور سرخ یاقوت کے 70 محل عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس نے خود پر جنت کو واجب کر لیا، اور جو شخص مہمان سے کھانا دور رکھے گا، مہمان سے تنگ ہوگا، مہمان سے چڑے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا اور اس کو جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے گا، اس کو سخت عذاب دے گا۔ یہ ان مہمانوں کے لیے ہے، آج کل کے مہمان نہیں ہیں جو آئیں فرمائشیں کریں کہ ہمارے لیے بریانی ہو، قورمے ہوں، یہ ڈش ہو، وہ ہو، میٹھا ہو۔ ایسے مہمان نہیں، وہ مہمان ہو کہ اگر ان کو دال کے ساتھ کوئی بھی چیز گھر میں چٹنی بھی ہو اس کے ساتھ بھی اگر روٹی دی جائے وہ خوش ہو کر کھا لیں، اس مہمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور آج کل لوگ کسی کے گھروں میں جاتے ہیں، ہفتہ ہفتہ پڑے رہتے ہیں، ڈیمانڈیں کرتے ہیں، اور آگے والا جو میزبان ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب ہوتا ہے، اس کی پوری جو تنخواہ ہوتی ہے مہینے کی وہ 1-2 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے مہمان رحم و کرم رحمت نہیں ہوتے بلکہ الٹا زحمت ہوتے ہیں، اور ایسے مہمانوں کو سوچنا چاہیے، خود اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کیا اپنے آپ کو مہمان بنا کر جاتے ہیں یا ایک عذاب مسلط ہوتے ہیں غریبوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے مہمان کو کھانا کھلائے گا تو اس کو جنت کی تمام نعمتیں اور راحتیں ملیں گی، یعنی سکون ملے گا جن کو نہ کبھی اس نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور نہ ہی کبھی کانوں سے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی 70 حاجتیں پوری کرے گا اور جنت میں ہر روز 70 مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا ہے بابا جان آپ کو کس عمل نے اللہ تعالیٰ کا خلیل بنا دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہے بیٹے 3 باتوں کی وجہ سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ نمبر 1 کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر ترجیح دی اور اسی کی اطاعت کی، میں نے اپنے تمام کام اللہ کی کفالت پر چھوڑ دیے، اور نمبر 3 میں نے کبھی دین کو یا رات کو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا قیامت کے دن، کہ جب اس دن اللہ کے سائے کے سوا، اللہ کی عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کون 3 شخص ہیں؟ نمبر 1 گرمی میں روزہ رکھنے والا، اور نمبر 2 اندھیری رات میں، طوفان میں، بارش میں نماز کے لیے مسجد کی طرف پیدل چل کر جانے والا، اور نمبر 3 بھوکے کو کھانا کھلانے۔ اور حضرت محمد ابن سیرین علیہ رحمہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہے انس آپ مجھے کوئی ایسا نیک عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، اور مجھ کو خدا تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا ہے اور بہت میں امیر ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے شخص اگر تم اپنے خزانے کو ایسی جگہ رکھنا چاہتے ہو جہاں نہ اس کو زمین کے کیڑے کھائیں اور نہ چور لے کر جائیں تو اپنے اس مال کو 3 کاموں میں لگا دو، کیونکہ نبی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس شخص نے مال کی زکات دی اور ایمانت ادا کی اور مہمان کی عزت اور توقیر کی تو اس نے اپنے آپ کو بخل اور خسر سے بچا لی۔ روایت ہے کہ ایک سائل کسی مسجد میں داخل ہوا، اس کو اہل محلہ نے اس کی حاجت مند ہونے کے باوجود اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دیا، اتفاق سے وہ شخص مر گیا۔ اور دوسرے دن لوگوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور قبرستان میں دفن کرائے۔ جب دفن کر کے لوٹے اور مسجد میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو کفن اس کو دیا گیا تھا وہ اسی طرح رکھا ہوا ہے،
اور اس کے ایک گوشے پر ایک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارا یہ کفن تم کو واپس کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے سخت ناراض ہے، تم بہت برے لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی سوال کرنے والے کو محروم نہ لٹاؤ۔ تو حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے سائل کو جھیل کر محروم کیا، واپس کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس شخص کو فرشتے جھڑکیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے روزہ رکھا، جب شام ہوئی تو روزہ کھولنے کے لیے پانی کے سوا سے کچھ میسر نہ ہوا، اسی سے اس نے روزہ افطار کیا اور رات فاقے سے بھوک سے گزاری اور دوسرے دن پھر اس نے روزہ رکھ لیا، اور اس روز بھی اس کے پاس افطار کے لیے صرف پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اسی حالت میں جو ہے پانی سے روزہ افطار کیا اور تیسرے دن بھی اس نے روزے کی نیت کر لی۔ اس نے بھوک اور فاقے کی شدت میں تیسرے دن کا بھی روزہ رکھا، اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچی اور بھوک نے سخت اس کو ناڈھال کیا، اس کے باوجود اس نے روزہ رکھ لیا، روزے کو نہیں توڑا۔ تو ایک انصاری صحابی کو اس کی یہ حالت کسی وجہ سے معلوم ہوئی، کسی کرینے سے اس کو معلوم ہوئی، تو اس روز شام کو وہ انہیں لے کر اپنے گھر آئے اور گھر والوں سے کہا کہ آج کی رات ہمارے یہاں ایک مہمان آ گیا ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہوگا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ آج ہمارے گھر میں صرف اس قدر کھانا ہے کہ ایک آدمی پیٹ بھر کر کھا سکے گا۔ تو اتفاق سے اس دن ان انصاری صحابی اور ان کی بیوی بھی روزے کی حالت، اور ان کا ایک بچہ تھا، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے مہمان کو وہ کھانا کھلا دیں جو ایک شخص کا ہے، اور آج کی رات ہم خود صبر سے کام لے لیں، خود بھوکے سو جاتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ بچے کو بہلا کے جلدی سلا دو، اور جب کھانے کا وقت آئے تو چراغ بجھا دینا، تاکہ اندھیرے میں مہمان یہ خیال کرے کہ ہم بھی دسترخوان پر اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھا لے تاکہ وہ الغرض وہ نیک دل عورت کھانا لائی اور اپنے شوہر اور مہمان کے سامنے رکھ دیا، پھر جو بتی درست کرنے کے بہانے اس نے وہ بجھا دی۔ تو اسی حکمت سے مہمان نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، حتیٰ کہ برتن میں موجود کھانا ختم ہو گیا۔ مہمان کو یہی گمان رہا کہ وہ میاں بیوی بھی اس کے ساتھ کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہیں۔ اگلے دن وہ انصاری میزبان نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز فجر کی جماعت میں شریک ہوا، تو نبی علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہو کر ان انصاری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ رات تم دونوں میاں بیوی کو مہمانداری جو تم نے کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس مہمانداری سے بے حد خوش ہوا ہے، اور وہ تم دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خود تکلیف اٹھا کر باوجود خود حاجت مند ہونے کے دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں، اور جو لوگ نفسانی طمع اور بخل سے محفوظ ہیں اور فلاح پانے والے، یعنی عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں۔